یہ وہی ہے علی امین گنڈا پوری ہے. بس پھر پیک اپ ہی ہے میرے خیال سے. ٹاک کرنے آ گیا, وہ ٹاک کرنے آ گیا. بھائی جان آگے سیٹ جائیں. ٹاک آ گئی بھائی جان. منگوانے دینا. اچھا چوئی صاحب مائک دو اپنا یار. بھائی جان یار کیا یار صاحب ہے یار, بڑی کیبل لے کے آنا جلدی سے. بڑی کیبل, میں نے کیا کہا تھا ٹاک بڑی کرے کیبل گا ایکس ایل آر, بڑی ایکس ایل آر. یار. یہ دیکھ اب تو ذرا بتائیے. ملاقات کیسی رہی اور کیا اپڈیٹ ہے؟ قوم بڑی منتظر ہے اس ملاقات کی اپڈیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریڈی ہو جاؤ تو یار پھر یس کر دو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج یہ میری پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں, تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل, ہمارے صوبے کے مسائل, ہمارے صوبے کے خاص طور پہ امن و امان کے مسائل, تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر. اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے, میرے کام صاحب بھی ہیں, احسان اقبال صاحب بھی ساتھ آئے, وہی بتائیں گے اس حوالے سے. لیکن بڑا پازیٹیو رہا. انہوں نے فل سپورٹ کیا کہ دہانی کرائی, اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا, وہ ہمارے صوبے کا حق ہے, وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں, تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو. یہاں پہ ہم بھی اتنا ہی وقتاً فوقتاً اقتصاد کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسبل ہو, تاکہ ہم نے مل کے چل کے, چونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے ہمارے پاس, اور اس پہ عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے, اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اب. تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں. پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروئے کار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. پہلے بھی ہمارا صوبہ آئل اینڈ گیس میں, ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بات میں آلریڈی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے, آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیت ہوئی, پازیٹیو ہوئی. جو وعدہ کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے, ان سے کوئی دھوکہ نہیں دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے افسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں, وہی چیز بتائیں جو پاسبل ہے, جو سچ ہے, جو ہو سکتی ہے. تو بس میرا اتنا ہی تھا, باقی اس حوالے سے آپ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی. اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں, اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا, جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے, اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی وہ دستیاب ہو. اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے
وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے اور استحکام کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ وہ حل ہے انشاءاللہ، بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پروسیس اس کا ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہماری پہلے بھی جو ٹیم ہے اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے۔ ابھی جو ہمارا کچھ دنوں ہم نے کام کیا ہے، اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے، پہلی انٹرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی، بعد میں وہ جب پتہ چلا تو وہ چینج ہوئی۔ تو جو ہماری دوسری انٹرم، سچ بولنا چاہیے، جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی، تو اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے اور انہوں نے جو مل کے وزراء نے کام کیا ہے، تو میں سراہتا ہوں اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہے، انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ معاشی صورتحال ہے، اس میں سیاسی جو مانگی اور وزیر اعظم جو مساق کی آپ کو دعوت دی، آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے اور تمام جماعتیں سیاست کو بالا طاق رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پہ پابندی والا ایشو ہے، کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی؟ جی بالکل، میں پہلے یہ بات کر لوں، حکومتی بات کر لوں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں سیاسی بات پہ۔ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان، اس کو استعمال میں خوشی ہے اس بات کی۔ ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، واجبات ہیں نہیں مل پاتے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کل بہتر ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ہم ساتھ کریں گے۔ دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے، بالکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، لیکن آپ پاسبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں، پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے، تو اس پہ ہی واز ویری پازیٹیو۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کر لوں، اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا صاف ضروری ہے، تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی، بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی، تب ہی حل ہوں گے۔ علیم صاحب جو شروع میں تناؤ نظر آیا تھا، آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا سیکیورٹی صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آئندہ چیلنجز مل کے نپٹیں گے وفاق کے ساتھ؟ آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ظاہری بات ہے ابھی بہت جلد انشاءاللہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے، تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے ہیں، ہم فرنٹ لائن ہیں۔ دیکھیں آج اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا جو موقف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے،
ان کا موقف یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر، ایک مینڈیٹ کے اوپر، ہمارا ایک جمہوری حق ہے، ہم اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلیں بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کو آپ دیکھ لیں، ایک پوائنٹ تھا اس میں، تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کے سامنے دھاندلی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں، اور کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سی ایم وزیر اعظم صوبے میں جاتا ہے تو سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے، جب سے آپ سی ایم ہے وزیر اعظم 2 دفعہ پشاور گئے آپ نے، تو آج کی ملاقات کے بعد کوئی پروٹوکول بہتر ہوگا؟ نہیں، وہ کلیئرٹی ہے، میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں، میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں پشاور میں نہیں تھا، اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، میں وہاں پہ تھا نہیں، اور آج وہ گئے ہیں تو میں یہاں تھا اور وہ دعا کے لیے چاسدہ گئے تھے، پشاور نہیں گئے تھے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے ایک منٹ اسر اقبال صاحب نے بات کی، مجھے اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے، مگر چونکہ میرا بھی اس صوبے سے تعلق ہے، میرا اور گنڈا پور صاحب کا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے کے عوام کے لیے، کے پی کے عوام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گنڈا پور صاحب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ عہد کیا کہ ہم وہی صوبہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے، اور مل جل کر اس کے لیے کام کریں گے۔ تو میں اپنی طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک برج کا رول پلے کریں گے اور صوبہ ہم سب کا ہے، اور اس کے جتنے بھی رائٹس ہے جو مسائل ہے اس کے لیے مل جل کر انشاءاللہ تعالی کام کریں گے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے پورے صوبے کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، اور کوئی آپشن اور حل ہے نہیں، اسی راستے پر جانا ہے کہ سارے مل جل کر کام کریں اور عوام کے مسائل حل کریں۔ تو یہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے، جلدی سے کر لیں، بیک گراؤنڈ پہ دکھا دوں گا آپ کو، تھوڑا سا آگے ہٹیں گے۔ یہ وہی ہے، علی امین گنڈا پوری ہے، بس پھر پیک اپ ہی ہے میرے خیال سے۔ ٹاک کرنے آ گیا، وہ ٹاک کرنے آ گیا، بھائی جان آگے سیٹ جائیں، ٹاک آ گئی بھائی جان، منگوانے دینا۔ اچھا چوہی صاحب مائک دو اپنا یار، بھائی جان یار کیا یار صاحب ہے یار، بڑی کیبل لے کے آنا جلدی سے، بڑی کیبل، میں نے کیا کہا تھا ٹاک بڑی کرے کیبل گا ایکسل آر، بڑی ایکسل آر یار، یہ دیکھ اب تو ذرا بتائیے ملاقات کیسی رہی اور کیا اپڈیٹ ہے؟ قوم بڑی منتظر ہے اس ملاقات کی اپڈیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ریڈی ہو جاؤ تو یار پھر یس کر دو۔